دیکھیں نا بات سنیں, میں وہی کہہ رہا ہوں. شامل نہیں اوکے, کیا آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ یہ قرارداد لیکن کائرہ صاحب آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے بھی یہی بات کی. ایک منٹ کاشف نو, آپ کے گورنر پنجاب نے بھی سب نے ڈسون کیا. پریزیڈنٹ صاحب نے جو بات کہی کہ یہ ریزولوشن نہیں آنا چاہیے تھا, پھر بات پہلے دن جس وقت میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہوں ریزولوشن کے فوراً بعد میں نے اس وقت بغیر ریزولوشن پڑھے میں نے کہا اس لیول پہ کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ہمارا اصولی موقف ہے. ہمارے پنجاب کے اندر جو ایم پی ایس بیٹھے تھے اسمبلی کے اندر, انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ وہاں کا مقامی فیصلہ تھا. پریزیڈنٹ واز آؤٹ آف کنٹری, پرائم منسٹر صاحب کو کوئی مشاورت نہیں ہوئی. ہاں ہمارے جن لوگوں نے وہاں پہ کیا یار, انہوں نے ایک فیصلہ کیا, انہوں نے اپنے فیصلے کو ریکٹیفائی کیا. آپ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ چیف منسٹر وہاں پہ موجود ہے اسمبلی کے اندر, اسپیکر آپ کے موجود, منسٹر آپ کے موجود, اور ان کے ساتھ مشاورت ہوتی. ہم کہتے ہیں بہت اچھا کیا, اچھا کام کیا کہ آپ نے اس کو ڈیفیوز کر دیا, میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ ریزالو کر لیا, آئندہ سے ایسی ٹینشن نہیں جانی چاہیے. لیکن یہ بات کہ آپ کہیں نہیں باقی جماعتوں کا ذمہ داری تھی, آپ نے پہلے دن کہا ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے, موور آپ کی جماعت سازش کی بات ہوئی, کہا گیا صاحب نے کہا کہ یہ کاف لیگ کی سازش ہے. یہ آن ریکارڈ کی بات ہے, مختلف وزراء اور میاں صاحب نے بھی سازش کی بات میاں صاحب نے کہا کہ کاف نے سازش کی ہے. یہ ان کے رینک سے ہمارے میں آیا, یہ ان کا ایجنڈا ہے. اسمبلی کے اندر جو موورز تھے انہوں نے اس پہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مل کے اسے تھرسٹ کیا, لیکن پارٹی کی لیڈرشپ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا, نہ کوئی منصوبہ تھا, نہ کوئی ایجنڈا تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بات مانی جا سکتی ہے, اس لیے کہ اب ان کی جماعت کی جو قیادت ہے وہ باقی ساری تنظیم ٹوٹی ہوئی ہے, صرف میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, اس لیے شہباز شریف صاحب واقعی پارٹی قیادت نہیں ہے لیکن چیف منسٹر بہرحال ہے. افتخار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا میڈیا دوبارہ, میں ایک نقطہ دوبارہ اٹھانا چاہوں گا, یہ قرارداد آئی ہے, اب یہ یتیم ہو گئی یہ قرارداد. آپ بھی چھوڑ دیں یار اس کو, اب کس میں قرارداد کو کیا نکالنا, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نئی قرارداد آگے معاملہ کو ریکٹیفائی کر دیا گیا ہے, اس کو چھوڑیں سر. لیکن ہمارا رد عمل تو وہی رہا نا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا رد عمل اوور ڈو کر دیا ہم نے تھوڑا سا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائرہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, چھوڑ دو بھائی, آگے چلو, آگے چلو. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک کوشش کی گئی, اس میں ایک بات تو صاف سامنے آ گئی کہ پارٹیز کے ڈسپلن تباہ ہو چکے ہیں, اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا ڈسپلن کیسے برقرار رکھنا ہے. سر لیکن میڈیا کے اوپر بھی بتائیں نا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید مت کرو. کہ آج جو فیصلہ ہوا میڈیا نے اس کو مان لیا, اب آگے کو جانا ہے. اور بہت ایشوز ہیں, لوگوں کے اور بہت مسائل ہیں, اس ملک کے اور بہت معاملات ہیں جن پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اور ایشوز کی طرف جو کرنٹ ایشوز نہیں, لیکن اور ایشوز ریزالو ہو گیا ہے, اس کو اب ہمیں تحمل سے, دونوں طرف سے تحمل سے کام. لیکن میں کاشف یہ بات اتفاق کرتا ہوں افتخار سے کہ ہر کرائسس سے ہمیں اینالائز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے دونوں سائڈوں پر, میڈیا کی سائڈ کے اوپر بھی کہ اگر میڈیا نے اوور ریئیکٹ کیا تو وہ بھی ایک انالیسس ہونا چاہیے, اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کی سائڈ پہ کوئی ویکنس تھی, کوئی کوارڈینیشن کی کمی تھی, تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسی صورتحال کو ہم اوائڈ کر سکیں. سب سے پہلے تو میڈیا, ہم تو میڈیا ہے صاحب, ہم اپنے آپ کو دیکھنے, ہم کہتے ہیں آگے چلو, ہم یہ کیوں نہیں دیکھنے کو تیار کہ ہم سے غلطی ہو گئی. میڈیا کے ذمہ داران نے اس سے پہلے بھی ایک وقت آیا تھا جب وار آن ٹیرر کے اوپر رپورٹنگ کا ایشو آیا, تو اس پہ بھی میڈیا کے جو اینکرز آپ بیٹھے تھے اور آپ نے ڈائریکٹر لیول کے لوگ بیٹھے تھے, اور ایک کوڈ بنایا تھا آپ نے, اور خود ہی اپنے آپ پہ لاگو کیا تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پرانے ریزولوشن میں ایک بات کہی گئی ہے کہ لیڈیز جو ممبرز ہیں ان کے اوپر بےہودہ کسی چینل نے انڈین گانے چلائے ہیں ان کے چلنے کے اوپر, تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے میڈیا کو کہ یہ کون سی ایتھکس ہے, اور اس طرح تضحیق خواتین وہ ممبر ہوں یا نہ ہوں, اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو, اس طرح کے جو گانے ہیں یہ انڈین گانے یہ چلانا, یہ بہرحال میڈیا کو دیکھنے کا ایشو ضرور ہے. میں بٹ صاحب اس کے بعد بریک پہ جا رہا ہوں, آپ کے پاس بھی آؤں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو پچھلے 3 دن سے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ہم نے اپنی طرف نہیں دیکھا. میں بریک سے واپس آتا ہوں, آپ دونوں کا نقطہ نظر کہ دیکھیں ایک شاید اپرچونٹی دیکھ لیں اس کو, کہ اتنی لڑائی کے بعد کم از کم ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم میں کوئی خرابی ہے یا نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم تنقید سے بالا تر ہیں. بٹ صاحب اس کے لیے آپ کے پاس بھی آؤں گا, اور یہ بھی کہ پریس کمپلینٹس کمیشن مجھے بتایا گیا ہے کہ حکومتوں کو بھیجا گیا ہے, آپ کے پاس بھی پڑا ہے, اس قسم کی کوئی چیز کیوں نہیں سامنے آتی؟ اب بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں. ناظرین لیتے ہیں کہ کیا میکنزم ہو کہ اس طرح کی قراردادوں کی نوبت نہ آئے, بجائے اس کے کہ اس طرح کی قراردادیں آئیں. اگر پی ایم ایل این کو پرابلم ہے تو احسن صاحب کسی ایک جگہ ایسے کمیشن کے پاس چلے جائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اس طرح کی کمیشن پہ جا سکتی ہے. بٹ صاحب آپ سے بھی اور آپ دونوں سے بھی کہ اس کا ریزولوشن کا طریقہ کیا ہے, کیا کوئی پریس کمپلینٹس کمیشن اب ناگزیر ہو گیا ہے جہاں پہ کمپلینٹس جائیں میڈیا کے خلاف, اور اگر میڈیا کہیں غلطی کر رہا ہے تو اس کو سدھارنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہو. آپ شارٹ بریک.